اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ روحانیت ہم کہتے کس کو ہیں. انسانی بلکہ انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کے اندر جسم کے اندر روح ہے جو اس جسم کو چلا رہی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم پر اثر رکھتی ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، اس کا اثر صرف اور صرف ہمارے جسم پر ہوتا ہے. نیند ہے، ہمارے جسم پر اثر آتا ہے اس کا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روح پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، دغا دینا ہے، سو آن سو فورتھ. وہ ہمارے روح پر اثر انداز ہوتی ہیں. جس طرح سے یہ چیزیں ہماری روح کو ڈیمیج کرتی ہیں، اس کو اگلی بناتی ہیں، یا آسان لفظوں میں اس کو کثیف کر دیتی ہیں، اسی طرح جو عبادات ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ نفلی عبادات، وہ ہم جس ذوق، شوق اور پابندی، باقاعدگی کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہماری روح پر، اور اس کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے. جب ہم حقوق اللہ کی ادائیگی اور نفلی عبادات اس میں چلے جاتے ہیں، تو آؤٹ آف آور لو فار اللہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار کرنے لگتے ہیں. اور جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم پیار کرنے لگتے ہیں تو ہمارے رویے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کچھ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں جیسے ایک ماں کے رویے اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں. تو ہم اللہ کے بندوں سے پیار کرنے لگتے ہیں. فرق یہ تو ایک پروسیجر، پروسیس کی بات کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ جو فقیر آدمی ہے وہ ایک راز سے واقف ہو گیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، تو میں اس کی مخلوق کو راضی رکھوں. تو وہ رب کی مخلوق کے ساتھ بے پناہ پیار کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. جب اس طرح کا اس کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے پناہ پیار کرنے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. وہاں اس کی ذات ختم ہو جاتی، دوسرے اہم ہو جاتے ہیں. تو جب کہیں اس کی ذات ختم ہو گئی اور دوسرے اہم ہو گئے، تو وہ عام لفظوں میں، کتابی زبان میں، تو وہ لوگوں کے لیے جیتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے دوسروں کے لیے. تو پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اب یہ چونکہ اللہ تعالی کا اپنا ایک نظام ہے کہ وہ بندوں سے کہتا ہے کہ اپنے زہد کو چھپاؤ. اور ہمارے اسلاف نے بھی یہی کہا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا زہد کو چھپانا ہے. تو اس کا بندہ زہد کو چھپاتا ہے لوگوں سے، ان کی نظروں سے بچتا ہے کہ لوگ مجھے نیک نہ سمجھ لیں کہیں،
لیکن رب کا اپنا ایک اصول ہے کہ وہ نیکی کی خوشبو کو پھیلاتا ہے مخلوق میں. تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کے ارد گرد پھیلتا ہے. آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ایک موم بتی ہے، اگر وہ چھوٹی سی موم بتی ہے تو اس کی روشنی کا دائرہ بڑا محدود رہتا ہے. اگر اس سے بڑے سائز کی ہے تو اس کی روشنی کا دائرہ اس سے بڑا ہو جائے گا.